صاحب اور محترم کمیٹی کے اراکین جو ہم سے چھوٹے ہیں یا ہم سے بڑے ہیں یا ہم سے بزرگ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے صحافی برادری، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس اہم اور ایک نازک معاملے پہ آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے۔ بنیادی طور پہ اصل ایشو یہ ہے کہ ہم اہلیان گلگت جو اس شہر کے باسی ہیں، ہمیشہ سے لے کر آج تک پسے ہوئے ہیں ہر معاملے پہ، بھلے وہ زمینوں کے حوالے سے ہو، صاف اور شفاف پانی کے حوالے سے ہو، اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، ہیلتھ کے علاوہ حوالے سے ہو، یعنی بھلے وہ نوکریاں اور جاب کے حوالے سے ہو، ہمیشہ اہل گلگت والے جو اس شہر کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اس میں وزیری محلہ، امپری، کشروڑ، ڈومیال، سونیکوٹ، یہ سارے نگرل، یہ سارے ہمارے پتی کے لوگ ہیں۔ یہ جتنے بھی شہر کے لوگ ہیں، سکارکوئی، ہینزل، یقیناً ان سب کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے ہر اعتبار سے۔ آج صرف یہ ایشو نہیں ہے کہ زمین کے حوالے سے، ہم نے اجتماعی طور پر یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ اس شہر کے جو بھی معاملات ہوں گے اس کے لیے اہلیان گلگت کی منتخب اور نمائندہ جماعت تحفظ حقوق گلگت پشتری باشندگان انشاءاللہ دستے اول کی حیثیت سے اپنے قوم کے، اپنے علاقے کے، اپنے شہریوں کے، اپنے باسیوں کے حقوق انشاءاللہ لڑیں گے۔ اس پہ ہم نے طے کیا ہے، اور یہ کوئی انوکھی اور اجنبی بات بھی نہیں ہے۔ آپ آئیں گی جی بی لیول پہ دیامر میں جائیں، آپ حقوق کے لیے ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو رہی ہے۔ آپ جائیں اسکردو میں تو اس حد تک ہے کہ جناب امن اگر گلگت کا ایک شہری اسکردو کی کسی پوسٹ پہ اپائنٹ ہوتا ہے تو اہل سکردو چیختی ہے کہ گلگت والوں کا کیا تک بنتا ہے۔ اگر گلگت سے ایک بندہ بھی دیامر کے اس دن، میں آپ کو پھر یہ کہانی لمبی ہو رہی چونکہ پریس کا ایک بندے کا اے جی پی آر سے کوئی اس کی پے ریلیز کرانی تھی، اے جی پی آر میں اس کی پے کو روکا گیا ہے اس لیے کہ اس کا شناختی کارڈ گلگت کا ہے، یہاں سے یہ پے نہیں لے گا۔ تو دوستو، آج ہمارے شہر پہ ہم کتنے وسعت ضرب گلگتی، کتنے بڑے دل رکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیامر سے تعلق رکھتے ہیں، گلگت میں جاب کر رہے ہیں، ہم نے کبھی تعصب کی بات نہیں کی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، آفیسر ہیں جو اسکردو کے ہیں لیکن گلگت میں جاب کر رہے ہیں، ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ آپ غیزر پہ آ جائیں، کتنے لوگ ہیں جو اس گلگت کے بڑے بڑے پوسٹوں پہ فائز ہیں اور یہاں جاب کر رہے ہیں، ہم نے تعصب کی کبھی بھی اینک نہیں لگائی ہے۔ لیکن آج ہم پریس کانفرنس پہ آئے، ہم نے اپنے آواز اس لیے اٹھائی کہ ہمیں ہر حوالے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، بدامنی قصدن گلگت میں کروائی جاتی ہے، اور امن کے لیے سائٹوں سے لوگ آ کے ہمارے درمیان میں آ کے جرگے کرتے ہیں۔ ہم نہ بدامنی کے قائل ہیں، نہ ہم سیاسی جرگے بنانے کے قائل ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہمارے اوپر کسی قسم کا جرگہ ہمیں قبول نہیں ہے، لیکن یہ قصدن یہ کرایا جا رہا ہے۔ اصل ایشو آج کا پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ جو ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گلگت والوں کا، اہل گلگت کے جو ہمارے حدود ہیں، حدود اربع، ان کو گورنمنٹ واضح کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس پہ لیت اور لال سے گورنمنٹ کام کر رہی ہے، واضح نہیں کر رہی ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اہل گلگت کی جو حدود ہے وہ چھلمش سے لے کے، ہینزل سے لے کے، ہرلی سے لے کے، شندور نہیں، کرگا سے لے کے، یہ اہل گلگتیوں کا، باقی تو بے شک شندور سے لے کے ہمارا فلاں تک تو یہ جی بھی ہے، لیکن جو گلگت والوں کے حدود ہے ہمارے ریکارڈ کے مطابق، گورنمنٹ ریکارڈ کے مطابق یہ ہمارے حدود ہے۔ ہماری استدعا یہ ہے گورنمنٹ سے، بالخصوص ریونیو محکمہ سے
کوئی ایک ٹیم تشکیل دی جائے، وہ ٹیم ہمارے حدود کا تعین کرے، جہاں جہاں ہمارے حقوق ہیں ہمیں حدود تعین کرے تاکہ ہم اپنے حدود کی تحفظ کر سکیں۔ اب ہم چھلمش پہ جاتے ہیں تو نومل والے دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب من یہ گلگتیوں کا کب سے یہ حدود ہے۔ ہم سکارپوئی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب کب سے یہ گلگت کا حدود ہے۔ ہنزل جاتے ہیں تو وہاں مزاحمت ہوتی ہے، کرگھ جاتے ہیں وہاں مزاحمت ہوتی ہے۔ تو ارے بھائی، تو یہ ریونیو محکمہ کس خاطر کرپشن کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ جو پٹواری اور یہ جو تحصیلدار ہے، یہ نائب تحصیلدار ہے، یہ اے سی ہے، یہ ڈپٹی کمشنر ہے، یہ کمشنر ہے، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ ہمیں سمجھائے نا کہ اگر چھلمش ہمارا حدود نہیں ہے تو ریکارڈ سے ہمیں ثابت کر دیں، ہم آج بھی دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ اگر ہمارا حدود کارگر نہیں ہے تو کوئی ٹیم آگے ہمیں بتائے نا یہ آپ کا حقوق نہیں ہے۔ میرے بھائی، نہ ہمیں سمجھاتے ہیں نہ ہمارے حدود واضح کرتے ہیں۔ ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو لڑاتے رہیں حدود میں، اور اندر سے مافیا کو یہ جگہ دے رہے ہیں کہ وہ قابضین ہو۔ قطع نظر بخدا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم مسلک کے خول سے قطع نظر ہم یہ مذہبی تعصب سے نکل کر ہم نے اہل گلگت کے حقوق کی قسم کھائی ہے، تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اس پہ قطع نظر کوئی مذہبی امام، مذہبی نمائندہ، مذہبی لیڈر اپنے جگہ پہ ہے، ہم نے اپنے حقوق کی حصول کے لیے کسی مذہبی سے بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ یہ ہے کہ اگر چھلمش والے ہمارے بھائی ہیں، قطع نظر وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہماری طرح شنا زبان بولتے ہیں، ان کی سبزیاں گلگت میں ہم کھاتے ہیں، یہی کا آٹا ان کو جاتا ہے، ہم قطع نظر ان سے۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے نا کہ حقوق پہ آ جائے نا، وہ کسی محفل پہ تو آ جائیں، کورٹ پہ کچہری پہ تو آ جائے نا، گورنمنٹ کے کسی ٹیبل پہ بیٹھے وہ ثابت کر دے کہ اگر یہ زمین نومل والوں کی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ اگر ریکارڈ کے مطابق ہم ثابت کریں کہ یہ جناب من یہ زمین اہل گلگت کی ہے تو پھر نومل والے بھی بدماشی نہ کریں نا۔ اسی طرح گورنمنٹ جو ہے وہ کہتے خالص سرکار ہے، جہاں گلگت والے گنٹی بیلچہ لگاتے ہیں وہاں لقب آتا ہے خالص سرکار ہے۔ تو جن مافیا کے لیے تم 50-50 الاٹمنٹ کرتے ہو وہاں آپ کو خالصہ نظر نہیں آتی ہے، گلگت کی زمینوں پہ گلگت والے گنٹی بیلچہ لگائے تو خالص سرکار ہے۔ تو یہ نظام مفلوج جس نے ہمیں نظریاتی طور پر، دماغی طور پر ہمیں ٹینشن میں ڈالا ہے کہ ہم کہیں کے نہیں رہ گئے۔ نوکریوں پہ اہل گلگت والوں کے ساتھ آئین ہے کہ 9 سکیل تک اہل گلگت کے لوگ لگیں گے جن کی زمینیں جائیں گی۔ کون سی زمین پہ ہمارے 9 سکیل تک ہمارے بندے لگائے؟ ہم لوگ بلکہ ہمیں جو قطار میں بیٹھتے ہیں گلگت والوں کا نام سب سے آخر میں آتا ہے۔ ہمارے زمینوں پہ محکمے بیٹھے ہیں، ہم جب اس آفیسر سے ملتے ہیں تو وہ ٹائم دیتا ہے ہمیں 2 گھنٹے رکوا کے سردیوں میں۔ یہ ہماری پوزیشن ہو گئی ہے۔ یہ ایم کیو ایم وجود میں کیوں آ گئی؟ میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ سندھ کے اندر الطاف حسین نے یہ ایم کیو ایم کیوں بنائی؟ جب مہاجروں پہ یہ حالات گزرے جس طرح گلگت والوں پہ گزر رہے ہیں تو انہوں نے جے مہاجر کا نعرہ لگایا، جے مہاجر کا نعرہ لگایا، قوم اکٹھی ہو گئی، حقوق چھینے انہوں نے، اپنے حقوق ناجائز نہیں۔ اسی طرح گلگت والوں کو ابھی شعور آ گیا ہے کہ ہم جے گلگت کا نعرہ لگائیں گے۔ آپ یقین خدا پر کرو کہ اس وقت ابھی صحابی میرے ساتھ اٹھے، گلشیر کالونی سے لے کے آیو کے آخر تک سپیشل لائن بجلی چل رہی ہے، سپیشل لائن جس پہ 24 گھنٹے بجلی ہے، 24 گھنٹہ۔ ابھی میں چیلنج کر رہا ہوں، دکھاؤں گا، جبکہ کرگا کا پانی بھی ہمارا، زمین بھی ہماری، اور بجلی کشروٹ اور گلگت والوں کو کتنے دے رہے ہیں؟ 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے۔ اور کونو داس والوں نے ایک احتجاج کیا، ہم نے اللہ کے شکر سے ابھی تک کوئی احتجاج بھی نہیں کیا ہے میرے خیال میں، تینوں پتیوں نے، اتنے ہم سوئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم کہتے یار بجلی دے دو۔ شہر پہ جب یہ سارے کرفیو بھی ہم پہ لگتا ہے، کرونا بھی، سارا نظام ادھر درم برم ہے، سب کچھ معاملات ادھر بگڑتے ہیں، تو شہریوں کو بھی تھوڑا سہولیت دو۔ ابھی تک کونوداس کو بجلی مل گئی ہے، یہ گلگت کے تینوں پتیوں کو ابھی تک بھی بجلی نہیں ہے۔ ہم اپنے کپڑے دھونے کے لیے کونوداس جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ سسٹم چل رہا ہے۔ سیوریج کا یہ حشر ہے
کہ گلگت کے شہری 2 فٹ نیچے جاتے ہیں، تیسرے فٹ پہ پانی آتا ہے، کس طرح قبرستان مکان بنائیں گے؟ نہ سیوریج کی گورنمنٹ کو سوچ ہے، گلگت والوں کے اندھے ہو چکے ہیں یہ انتظامیہ ہمارے گلگت والوں کے ساتھ۔ کوٹھا پہ سارے نان لوکل، گندم کے آٹا پہ، جاب پہ سارے نان لوکل۔ قطعاً یہ گناہ ہے کہ ہم لوکل نان لوکل کی تعصب کریں، یہ خدا نے بھی منع کیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں کیوں نہ روں، میرے مکے کے یہ مسکین، یہ فقیر، یہ غریب، یہ چرواہے چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، مجھے میرے آنکھوں سے آنسو قدرتاً آ رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں اپنی گلگت کی زرزمین سے محبت نہیں ہے؟ میری زمین چھلمش میں چھینی جائے، میری زمین جو ہے کرگہ میں چھینی جائے، مجھے پانی نہ دے، مجھے بجلی نہ دے، تو یہ تو کربلا ہو گیا نا۔ کربلا میں اور کیا ہوا تھا؟ یہی ظلم ہوا تھا۔ تو آج ہماری اس کمیٹی کا مقصد پریس کانفرنس کرنے کا صرف اتنا ہے کہ ہمارے مزید آزمائشوں پہ نہ ڈالیں، مزید ہمارے حقوق کو سلب نہ کریں، پورے حقوق دے دیں۔ ہم اگر پاکستانی نہیں ہے تو کوئی ثبوت لائیں، ہم محب وطن، ہر دستے اول پہ ہم نے پاکستان کے لیے کردار ادا کیا، آج بھی ہم پاکستانی، بغیر شناختی کارڈ کے ہم پاکستان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ شہریوں کو اس طرح زیادتی ہو رہی ہے؟ لہٰذا آج کے پریس کانفرنس سے بذریعہ آپ حضرات کے تعاون سے، وساطت سے، جیسے ہمارے صدر محترم نے عرض کیا کہ ہم حکام بالا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق جہاں جہاں سلب ہو رہے ہیں، گورنمنٹ ہماری ان معاملات پہ نظر کرم کرے۔ نہیں کیا، ہمارا یقین خدا پر کرو، نوجوان اتنے مشتعل ہے، بخدا کہہ رہا ہوں، اتنے مشتعل ہے، کئی دفعہ مجھے کہا ہم نکلتے ہیں، یہ ہمارا ضرف ہے، ہم کہتے ہیں تھوڑا صبر کرو، تھوڑا ٹھہر جاؤ، جلد بازی نہیں کرو، معاملات کو اتنے ہائی لائٹ نہیں کرو۔ اگر اس طرح رہا تو یہ طاقت یوتھ کے پاس جائے گی، نوجوانوں کے ہاتھ چلے جائے گی۔ جب نوجوانوں کے ہاتھ یہ معاملہ چلا جائے گا تو اس وقت یہ کنٹرول کرنا ہماری بس میں بھی نہیں ہوگی۔ کل ہی ہمارے بجلی کے معاملے پہ سارا ہڑتال کشروڑ میں یوتھ نے کیا، پھر اسی یوتھ کو ہم نے کنٹرول کیا۔ اگر اسی طرح ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی تو پھر یہ یوں سمجھو کہ یہ معاملات ہمارے کنٹرول سے باہر ہوں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم نو مل والوں سے گزارش کریں گے کہ اس معاملے کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں۔ ہم سارے گلگت کے لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ جنگ لڑیں، اور یہ بات واضح ہے کہ یہ زمین نہ خالص سرکار ہے گورنمنٹ کی، نہ نو مل والوں کی ملکیت ہے۔ اگر نو مل والے اپنی ملکیت ثابت کریں تو ہم دستبردار ہونے کے تیار، اگر ہم ثابت کریں تو پھر نو مل والے دستبردار ہو جائیں۔ دوسری بات، خالص سرکار، ہم گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت عدالت میں ہیں، ہماری پیشیاں چل رہی ہے، ایک کیس عدالت میں ہے اور مالک گلگت والے ہیں، تو نو مل اور گلگت حکومت کیوں لڑ رہی ہے؟ بیگانے لوگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہائی لائٹ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک پوری پلان ہے، یہ پوری ایک سازش ہے۔ لہٰذا ہم فریق اول نہیں، ہم مالک اول ہیں، ہم فریق نہیں ہیں چھلمش کے، ہم مالک اول ہیں۔ ثابت کریں گے کورٹ میں، عدلیہ میں، جرگے میں، قانون میں، شرع میں، جہاں کو کہیں بھی وہ آ جائیں، ہم اگر ثابت نہ کر سکے اس فورم میں ہم واضح کہتے ہیں کہ ہم دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ تو لہٰذا ہم اہل نو مل کے بزرگوں سے، بڑوں سے، علماء سے، مقتدر حضرات سے گزارش کریں گے کہ وہ اہل گلگت کے ہاتھ بڑھائیں، ہم ان کے ہاتھ بڑھائیں گے، معاملے کو سنجیدگی سے حل کریں گے تاکہ ہمارا حق نہ چھینا جا سکے۔ ابھی یاسین بھائی صاحب آپ سے بات کریں گے۔